بدقسمتی سے یوں تو کراچی میں آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہونا بالکل بھی کوئی نئی اچنبے کی بات نہیں ہوتی، لیکن آج قتل کی ایک لرزہ خیز واردات ہوئی، ایک دل ہلا دینے والا واقعہ ہوا کراچی میں۔ یہ کراچی کا علاقہ ہے ملیر، اس میں الفلاح تھانے کی حدود ہے، شمسی سوسائٹی ہے، اور یہاں پر آج گلا کٹی لاش برآمد ہوئی 3 بچیوں کی اور ان کی والدہ کی، اور ایک شخص جو کہ ان بچیوں کا باپ تھا وہ زخمی حالت میں ملا، جس کو پھر ظاہر اسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ ایک یعنی فیملی سیٹ اپ میں رہنے والے لوگ تھے، کسی ایسے نہیں کسی گنجان آباد علاقے میں اکیلے کوئی فیملی رہ رہے ہو، فیملی سیٹ اپ میں رہنے والے لوگ تھے۔ یہ جو شخص جو زخمی ہے اور اسپتال میں ہے، اس کی والدہ بھی، یہ لوگ سب ایک ہی سیٹ اپ میں رہتے تھے، اور یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ دیکھنے میں آیا۔ اس میں تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ یہ شخص جو زخمی ہوا ہے، یعنی کہ جو ان مقتول بچیوں کا باپ ہے، یعنی جس کی وائف اور جس کی 3 بیٹیوں کی گلا کٹی لاش ملی، اس کا سٹیٹمنٹ، اس کا پہلا اسٹیٹمنٹ اس کا ریکارڈ ہو گیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے۔ ہم شکر گزار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی کورنگی جناب ساجد امیر سدوزئی صاحب، تاکہ ہم ان سے پوچھیں۔ سلمان لودھی ہمارے کورسپونڈنٹ وہاں جناح ہاسپٹل میں کراچی موجود ہیں، ان سے واقعی بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا ایس ایس پی صاحب سے بات کریں۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، یہ آج سارا دن اس واقعے کے حوالے سے خبریں چلتی رہی، بہت ہی تلخ ترین مناظر بھی چلتے رہے، بہت ہی دل ہلا دینے والے ساری فوٹیجز بھی چلتی رہی، جو کہ ظاہر بلر کر کے دکھاتے رہے۔ ایک ہی گھر میں 3 بچیوں کی گلا کٹی لاش ملی، جس میں سب سے بڑی کی ایج 16 سال تھی، اور پھر ان کی والدہ کی لاش بھی ملی، اور پھر وہ ایک ان کا جو باپ تھا وہ ہاسپٹل میں تھا۔ تو یہ آپ کنفرم کیجیے گا کہ یہ اس شخص کا فائنلی بیان ہو گیا ہے، کیونکہ اب تک یہ بیان کا کوئی سامنے نہیں آیا، آپ کنفرم کیجیے گا کیا اس کا بیان سامنے آ گیا، اگر آ گیا ہے تو اس نے کیا کہا ہے اس میں؟ جی بیسیکلی وہ خود بھی کریٹیکل انجرڈ تھا، پھر آپریشن تھیٹر میں چلا گیا تھا، تو کچھ دیر وہ ہوش میں آیا، پھر ہم نے پولیس نے اس کا بیان لیا ہے۔ اوکے۔ تو اس نے اور بیان دینے کے بعد اب وہ دوبارہ سب کانشیسنیس میں چلا گیا۔ تو انیشیل جو اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ وہ سیلز مینیجر کے ساتھ ساتھ پرائیویٹلی وہ پارٹ ٹائم ٹریڈنگ بھی کرتا تھا، اور بہت سارے انویسٹر تھے جو کہ جنہوں نے اس کے ساتھ ٹریڈنگ کی ہوئی تھی، اور وہ ٹریڈنگ میں انفارچونیٹلی لاس پہ جا رہا تھا، اور اس لاس کی وجہ سے اس کے کریڈیٹر جو تھے، انویسٹر جو تھے، اس کو بڑا تنگ کر رہے تھے، اور فائنینشلی بھی وہ تھوڑا ویک تھا۔ تو ان دنوں وہ اس وجہ سے اس کا اپنی فیملی میں، خاص کر کے اپنی مسز کے ساتھ لڑائی جھگڑا زیادہ رہتا تھا۔ تو اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اس کی والدہ بھی پریشان ہوتی تھی اور بچے بھی پریشان ہوتے تھے۔ آج پھر وہ جب آفس سے تقریباً 2:30-3 بجے واپس گھر آیا ہے، تو اس نے دیکھا کہ دوبارہ اس کی والدہ رو رہی تھی، اور جب وہ گھر پہنچا کھانا کھانے کے دوران اس کا پھر بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ اور اس کی جو بڑی بیٹی تھی، جو سی اے کا ایگزام بھی دے رہی تھی یا اس کی تیاری کر رہی تھی، تو وہ پڑھ رہی تھی، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی جب یہ دونوں لڑنے لگے تو وہ بھی رونے لگی۔ تو چنانچہ پھر یہی کچھ دیکھتے ہوئے، اور کچھ بہت دنوں سے اس کے ذہن میں ایک غصہ چلا آ رہا تھا، اور کریڈیٹرز بھی اسے تنگ کر رہے تھے، اور گھر میں بھی یہ نا اتفاقی اور وہ اس طرح کا ماحول جو بنا ہوا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا کہ آج وہ سب کو ختم کر کے خود بھی اپنے آپ کو ختم کرے گا۔ تو چنانچہ سب سے پہلے اس نے اپنی بڑی بیٹی کو انفارچونیٹلی اس کے گلا کاٹا، پھر اس کی دونوں بیٹیاں جو چھوٹی تھیں، ایک کی عمر تقریباً 13 سے 14 سال ہے اور دوسری کی عمر 10 سے 11 سال تھی، وہ دونوں اسکول سے آنے کے بعد سو رہی تھی۔ پھر اس نے ان دونوں کا گلا کاٹا، اور اس کی مسز جو اس وقت واش روم میں نہانے کے لیے گئی ہوئی تھی، اس نے دروازہ ناک کیا، مسز باہر آئی، تو پھر اس نے مسز کو بھی گلا کاٹا۔ یہ کرنے کے بعد اس نے پھر اپنی بیٹیوں کی پکچر، جو ایک کریڈیٹر ہے، اس کو ویڈیو کال کی اور اس کو دکھایا کہ یہ دیکھو میں نے ان کو ختم کیا ہے، اور اب میں اپنے آپ کو بھی ختم کرنے لگا۔ اس نے آپ لوگوں کو بتایا اس مجرم نے کہ میں نے یہ سب کرنے کے بعد جو شخص اس سے ادھار کے پیسے واپس مانگ رہا تھا، جو اس کا انویسٹر تھا، ان کو ویڈیو کال کر کے دکھایا کہ دیکھو میں نے یہ کر دیا ہے سب کچھ، اور اب میں اپنے آپ کو مارنے جا رہا ہوں۔ اب میں اپنے مارنے لگا، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے گلے پہ چھری چلا دی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سب کانشیسنیس میں چلا گیا، ابھی کانشیس نہیں ہے وہ، تو جب وہ سینسز میں آئے گا تو پھر دوبارہ فردر اس سے انٹرویو لیں گے۔ انیشیلی اس نے یہ انفارمیشن دی ہے۔ ہاں سر، بڑا امپورٹنٹ ہے، فائنلی اس نے خود اپنا اسٹیٹمنٹ یہ دے دیا۔ یہ اس نے اس واقعے سے پہلے کسی کو اطلاع دی تھی، یعنی اپنے اس عزائم کے بارے میں بتایا تھا کسی قریبی دوست کو یا کسی کو کہ آج وہ یہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ دیکھیے، ایک ہمارے ایس آئی او ہیں، انہوں نے شاید ان کے بھائی سے پوچھا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ شاید جو ان کے ایک بھائی باہر ہیں، ان کو اس نے کال کر کے بتایا کہ میں آج اپنے بچوں کو مارنے جا رہا ہوں یا مار رہا ہوں۔ پھر انہوں نے
अपना एक भाई जो इधर होता है, ये बेसिकली 3 भाई थे, फवाद और एक भाई उनके बाहर हैं और फरहान नाम है उनका और एक फराज है। तो बाहर वाले भाई जो सऊदीया हैं, उनकी मिसेज भी और फैमिली भी सऊदीया में है। तो उसको जब कॉल की, उसने फिर इस भाई को कॉल की जो इनकी मिसेज और बच्चे इधर रह रहे हैं। तो फिर वो फराज तो खुद नहीं थे घर पे, उन्होंने अपनी मिसेज को कॉल की। फिर मिसेज और जो फवाद है उसकी वालदा, वो दोनों ऊपर गए। वो ऊपर गए, दरवाजा अंदर से बंद था। फिर उन्होंने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस दौरान जो कुंडी थी वो खुली है और उन्होंने अंदर देखा तो उस वक्त वो चारों बेचारी, ये वालदा और उनकी 3 बेटियां हलाक हो चुकी थी और ये जख्मी था। फिर इसको पुलिस ने हॉस्पिटल भेजा। ये साजिद साहब, ये इस हवाले से यानी अफसोसनाक, तो सब जाहिर है अफसोसनाक छोटा लफ्ज लगता है इस वाक़े के लिए, लेकिन ये ज़रा क्या हैरत अंगेज़ वाक़या है ये इस एतबार से कि जाहिर है ये, अगर आप बता रहे हैं कि, और आप खुद बता रहे हैं कि इसने अपना खुद ये बयान दिया है, मतलब ये कोई आदि क्रिमिनल तो नहीं है जिसके लिए बंदे मारना कोई मामूल की बात हो। तो उस यानी इतना बड़ा दिल जिगरा होना कि उसने अपनी ही हाथों से और ना सिर्फ ये बुलेट फायर करके बल्कि बाकायदा छुरी चला के सारा काम, तो ये इस एतबार से क्या बड़ी कोई अनयूजुअल सी बात नहीं है ये? इट्स वेरी अनयूजुअल। और फिर जो नेबर्स हैं उनको भी हमने इंटरव्यू किया, उनसे भी पूछा है, तो वो ऐसा तो उन्होंने कहा कि अच्छी फैमिली थी और ऐसा हमारे साथ उनका एटीट्यूड, रवैया, उनकी बच्चों का या मिसेस का या फवाद का हिमसेल्फ, वो मतलब कोई कभी ऐसा एबनॉर्मल या इस तरह का एटीट्यूड नहीं रहा है। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट और वेरी अनयूजुअल कि इस तरीके से स्पेशली कोई अपनी बेटियों को इस तरह नहीं मारता। तो ये है, और बड़ा ग्रूसम तरीके से मारा गया था जो हमने देखा है, जिस तरीके से उन्होंने इन पे छुरियां चलाई और खास करके जिस तरह उसने अपनी वाइफ को मारा हुआ था। दैट वाज वेरी टेरिबल, वेरी अनफॉर्चुनेट। यानी इसका मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस अगेन इसकी वजह से ये वाकया हुआ है। अब ये कंफर्म हो गया चूंकि वो खुद ये बयान दे रहा है। सलमान है हमारे साथ, सलमान लोधी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट। सलमान, आप बताइएगा कि अभी आप वहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद हैं, अब क्या इनकी तदफीन कल है या क्या है, और आपने क्या देखा जाए हादसा पे? सलमान की आवाज़ है? सलमान कुछ कह रहे हैं, मुझे आवाज़ नहीं आ रही सलमान की। सलमान जी सलमान। देखिए, अब बच्चियों का और खातून का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर दिया गया है। जैसा मुझसे बयान दिया, जिन चीजों पर पुलिस को तकलीफ थे वो तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं। घर के अंदर एक मेजन के अलावा कुछ और नहीं आया। जिस तरह से घर वालों को जो अभी तक रिश्तेदार बयान रिकॉर्ड करा रहे थे, उन तमाम बयानों की तस्दीक की मुस्तकिल कर दी है। पोस्टमार्टम में एक चीज ये सामने आई है, कोई तशद्दुद के निशानात नहीं मिले, अलबत्ता सिर्फ छुरियों के गर्दन पे निशानात मिले। तो पुलिस जब जिसने शकूक व शुबात का इजहार कर रही थी, तमाम की तमाम चीजें क्लियर हो चुकी है। पोस्टमार्टम जाबाज होने वाली खवातीन और बच्चियों का मुकम्मल करके सर खाने इनकी लाश मुंतकिल कर दी गई और कल की नमाज जनाजा के बाद तस्लीम की जाएगी। एक और बात मैं आपको बताऊं, बात कोई माली तौर पर इससे ज्यादा परेशानी था, लाइफ स्टाइल के हवाले से बात करें कि इसके बाद अच्छी गाड़ियां थी, अच्छी हैवी बाइक थी, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये इसने इंतहाई इक़दाम उठाया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया